شہر قائد میں گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں بارش، سٹیل ٹاؤن اور اطراف میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی ہاں، شہر قائد میں گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، سٹیل ٹاؤن اور اطراف میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بات کرنے کے لیے آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے گا آئمہ، شہر قائد کا موسم اس وقت کیسا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں شہر قائد میں جو ہے وہ شدید گرمی کے باعث جو ہے وہ بادلوں کی تشکیل ہوئی ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں جو ہے وہ اس وقت سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسٹیل ٹاؤن اور اطراف میں جو ہے وہ اس وقت تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ گلشن معمار میں بھی جو ہے وہ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملیر کے اطراف میں جو ہے وہ گلشن حدید، فورٹ قاسم اور اطراف میں جو ہے وہ اس وقت تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ گرد آلود ہوائیں بھی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق گرمی کے سبب جو ہے وہ بادلوں کی تشکیل ہوئی ہے۔ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے آدھے سے ایک گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ شہر کے شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں جو ہے وہ بادل زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آئمہ خان آپ کا۔ جامعہ کراچی میں سہولیات کی عدم فراہمی پر طلبہ سراپا احتجاج۔ حق دو جامعہ کراچی کو کے عنوان سے ہونے والے مظاہرے میں بڑی تعداد میں طلبہ کی شرکت۔ طلبہ الائنس کے مظاہرین کا کہنا ہے کہ مزید خاموش نہیں رہیں گے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں جامعہ کراچی میں، اور جامعہ کراچی میں طلبہ تنظیم کی جانب سے احتجاج جو ہے آج یہاں پر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ جامعہ کراچی کی طلبہ تنظیمیں جو ہیں ایڈمن بلاک کے سامنے سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جامعہ کراچی میں جو زائد فیس وصولی کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب جو کلاسز میں جو صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے یہاں پر جو ہے جامعہ کراچی میں احتجاج اس وقت ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ میرے کیمرہ مین رانا جانزیب اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکے کہ یہاں پر جو ہے کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ الائنس کی جانب سے جو طلبہ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں احتجاجی جو بینرز ہیں وہ بھی آویزہ کیے ہوئے ہیں، اور اس احتجاج کو جو نام ہے وہ دیا گیا ہے حق دو جامعہ کراچی کو۔ طالب علم یہاں پر سراپا احتجاج ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے یہ بات دیکھی کہ جامعہ کراچی میں طلبہ تنظیموں کی جانب سے احتجاج جو ہے گزشتہ روز ریکارڈ کروایا گیا تھا۔ آج اس احتجاج کا دوسرا روز ہے۔ جامعہ کراچی میں مختلف مسائل ہیں۔ ان طالب علموں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو بسز کے جو پوائنٹس ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں، زب و حالی کا شکار ہے، جبکہ زائد فیس وصولی بھی ان طالب علموں سے کی جا رہی ہے، جس کی مناسبت سے طالب علموں نے گزشتہ روز بھی احتجاج ریکارڈ کروایا، اور آج بھی ایڈمن بلاک کے باہر جو ہے یہ بینر جو ہے آویزہ کیے ہوئے ہیں، اور اپنے مطالبات جو ہیں انہوں نے انتظامیہ کے سامنے رکھے۔ کیا مطالبات ہیں اور یہ احتجاج کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے، انہی کی زبانی جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، گزشتہ روز بھی احتجاج کیا، آج بھی احتجاج پر ہیں، کیا مطالبات ہیں بنیادی مطالبات وہی ہیں جو ہم آپ کے سامنے بار بار بیان کرتے رہے۔ ہم فیس دیتے ہیں تو ہم اتنی زیادہ فیس کیوں دیں؟ اگر سندھ میں سرکاری جامعات موجود ہیں، جامعہ سندھ موجود ہے، جامعہ سندھ میں اگر شعبہ قانون کی فیس 42,000 روپے، تو میں 82,000 روپے کیوں دوں؟ کیوں 40,000 روپے زیادہ لیے جا رہے ہیں مجھ سے؟ اگر جامعہ کراچی میں 45,000 طلباء و طالبات ہیں، جس میں سے کم 35,000 پوائنٹس کے سہارے پر ہیں، تو یہاں پہ 24 پوائنٹس کیوں موجود ہیں؟ یہاں پہ کم سے کم بھی 150 پوائنٹس ہونے چاہیے۔ جس وقت جامعہ کراچی میں طلباء کی تعداد 10,000 ہوا کرتی تھی، اس وقت یہاں صرف 10,000 طلباء تھے، اس وقت یہاں پہ 100 پوائنٹس ہیں۔ سہولیات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، ایوننگ میں پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیکوں میں عدم شفافیت کے خلاف کانٹریکٹرز کا سندھ ہائی کورٹ سے رجوع۔ عدالت نے 10 روز میں KMC سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار نے سرکاری دستاویزات کیسے حاصل کی؟ سرکاری دستاویزات غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے خلاف مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ عدالت نے اس پر یہ ریمارکس دیے ہیں۔ بات کرنے کے لیے ممتاز جمالی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ممتاز، بتائیے گا اس حوالے سے بھی۔ بالکل، دیکھیے جی، ٹھیکوں میں غیر شفافیت سے متعلق ٹھیکیدار نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جہاں پر انہوں نے اپنی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگست 2023 میں جو بارشیں ہوئی تھیں ان کے بعد کم و بیش 40 جو ہیں وہ نئے اسکیموں کا ٹینڈر دیا گیا تھا، لیکن جو اسکیموں کا ٹینڈر دیا گیا تھا اس میں شفافیت نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اسکیموں کے لیے پبلک نوٹس جاری نہیں کیے گئے تھے،
عدالت نے درخواست گزار وکیل سے استفسار کیا کہ درخواست گزار نے یہ سرکاری دستاویزات کیسے حاصل کیے ہیں۔ سرکاری دستاویزات میں غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے، جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ وہ اپنے موقع سے پوچھ کر صورتحال عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ وکیل کا کہنا تھا جو محکمے غیر فعال ہو چکے ہیں ان کے انجینئر ابھی بھی کام کر رہے ہیں، وجہ نہیں بتائی جا رہی کہ پروسیس ڈسٹرب کیوں کیا جا رہا ہے۔ ایڈوکیٹ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ اس عوام کے ٹیکسوں سے حاصل رقم ضائع ہو رہی ہے۔ جی عدالت نے KMC سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ اس پر بہت شکریہ ممتاز جمالی آپ کا۔ FB ایریا کے رحمان آباد میں پانی کی عدم فراہمی کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر واٹر بورڈ اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں جی، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جسٹس صلاح الدین پنور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیڈرل بی ایریا بلاک 5 میں رحمان آباد علاقے میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ جو ہے وہ کراچی کو پانی نہیں دیتا، تو آپ لوگوں کو کیا پانی دے گا۔ درخواست گزار شہری کا یہ موقف ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے پانی کی فراہمی کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں۔ محتسب اعلیٰ نے بھی حق میں فیصلہ دیا، بعد میں عدالت نے بھی 60 روز کے اندر پانی فراہم کرنے کا حکم دیا، لیکن عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پانی کی بوند بوند کے لیے جو علاقہ مکین ہے وہ ترس رہے ہیں، اور وہاں پر کچی آبادی ہونے کی وجہ سے انتظامیہ جو ہے کوئی تحرک نہیں لے رہا، کوئی وہاں پر کام نہیں کر رہا۔ کچھ علاقوں میں پانی کی لائنیں بھی بچھائی گئی ہیں، لیکن تاحال پانی کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا گیا۔ جی، اور شہر قائد کے باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں کی طرح رحمان آباد میں بھی قلت آب، پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کو آنسو رلا دیا۔ جی ہاں، شہری کہتے ہیں کہ 16 برس سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، احتجاج بھی کیا لیکن سنوائی نہ ہوئی، پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مزید اس پر تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ اقصیٰ شیخ سے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے علاقے رحمان آباد میں، اور جہاں پر پانی کی عدم فراہمی کئی عرصے سے ہے۔ آپ میرے قب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ پانی کا ایک پلانٹ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اپنا پانی بھرنے کے لیے، اور اپنا ہی پانی وہ اپنے پیسوں سے خرید کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور ابھی یہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہوئی ہوئی ہے، یہاں پر بجلی بھی نہیں ہے جو یہاں پہ پانی لینے کے لیے آئے۔ یہاں پر کئی عرصے سے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ کم سے کم 3-4 سال سے یہ تو ہم لوگ کو پانی کا قلت اترا ہے، لیکن حکومت کو ہم نے عائشہ مندر چورنگی میں جا کے ہم نے بلاک کیا، ماں بہنوں کو لے کے سب بچے لوگ بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ نے آیا، واٹر والا نے آیا، بولتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ گھر جائیں، 1-2 دن کے اندر پانی آ جائیں گے۔ جب بھی جاتے ہیں یہی بولتا ہے، بول کے ہم لوگ تھک گیا، لیکن ہم لوگ غریب ہے، ان پڑھ جاہل ہے، بستی میں رہتے ہیں، تو ہم لوگ کو کوئی سنتا ہی نہیں۔ آپ لوگوں نے درخواستیں وغیرہ دی ہیں، تو اس درخواستوں کے اوپر کوئی عمل ہوا ہے؟ جو بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، تو اس احتجاج کا کوئی اثر ہوا ہے؟ نہیں، کوئی درخواست کا نہیں ہوا۔ مسئلہ یہاں آتا ہے تو بولتا ہے لیکن پانی نہیں دیتا ہے، وہ بول جاتا ہے ہاں مل جائے گا، پانی مل جائے گا آپ کو، لیکن پانی بالکل نہیں دیتا ہے۔ پانی ہم لوگ بہت مشکل میں گزارا کرتا ہے پانی کا، جس کا گھر میں پانی ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ بھی سوکھ جاتا ہے، باقی جو ہے نا باہر سے ہم خریدتا ہے۔ جو غریب بند ہے وہ کہاں سے خریدے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ٹینکر منگاتا ہے، 5-6 ہزار کا ایک ٹینکر ہے، وہ گزارا کرتا ہے، وہ بھی 10 دن کے لیے 5 دن کے لیے، اس کے بعد پھر منگانا پڑتا ہے۔ واٹر بورڈ والوں سے یہی اپیل ہے کہ ان کو پانی دیا جائے، کیونکہ رحمان آباد کے جو باسی ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں، اور پانی یہاں پر صرف 3-4 دن سے نہیں کئی برس ہو گئے ہیں جو پانی نہیں آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی یہی اپیل ہے کہ ان کو پانی دیا جائے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ جی ناظرین، کراچی کی مقامی عدالت نے یوٹیوب انفلوئنسر ساحل ادیم کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ساحل ادیم پر مخصوص قوم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے ساحل ادیم کی جائیداد ضبط کرنے اور اخبارات میں اشتہارات دینے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے جواد آصف سے۔ جی جواد، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، دیکھیں سندھی قوم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا مقدمہ ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے یوٹیوبر ساحل ادیم کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور عدالت نے ملزم کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس کے خاکے بھی اخباروں میں آویزہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس مقدمے کے مدعی ایڈوکیٹ عبدالفتاح چانڈیو صاحب، بات کرتے ہیں۔ چانڈیو صاحب، کیا عدالت کا حکم آیا ہے؟ کیا حکم جو احکامات دیے گئے ہیں؟ کورٹ نے، عدالت نے ان کے خلاف 87-88 کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ مکمل کر دی، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 2 پیجز کا جو ہے انہوں نے کورٹ نے ایک تفصیلی آرڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس کے اندر کورٹ نے اس کو ایک تو پرو کلیم جو ہے وہ ایکس کاؤنٹر ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ کورٹ نے اس کو کافی مرتبہ چانس دیا تھا، جیسے پہلے بھی 2 تاریخوں سے لے کے ان کے NPW یعنی کہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو رہے تھے، ان کے باوجود بھی جو ہے یہ کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر جو ہے یہ آج کی تاریخ میں جو ہے آئی او کا انویسٹیگیشن آفیسر کا جو ہے وہ عدالت نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے پھر جو پراپرٹیز جو ہے وہ ضبط کرنے کا آرڈر بھی دیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا جائے اور پبلیکیشن بھی کروائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ جو ساحل ادیم جو ہے اس کیس کے اندر وہ اشتہاری ہیں، اور جہاں بھی اب یہ نظر آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ پولیس جو ہے اریسٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، کچھ مہلت بھی دی ہے کیا؟ جی بالکل، عدالت نے پھر بھی ان کو کہا ہے کہ 30 دن کا ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ اگر 30 دن کے اندر پھر بھی اگر یہ آتے ہیں یا کورٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ یہ عدالتوں کے سامنے اپیئر کیوں نہیں ہو رہے تھے، انویسٹیگیشن کیوں نہیں جوائن کر رہے تھے، پھر بھی کورٹ نے ان کو 30 دن کا ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروکلیمڈ ایک اشتہاری جو ہے وہ قرار ہو چکے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ان کا یہی کہنا تھا کہ عدالت کی جانب سے جو ہے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے، جس کے باوجود ساحل ادیم عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد آج عدالت نے انہیں جو ہے وہ اشتہاری جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ جہاں پر بھی ساحل ادیم نظر آئیں گے انہیں جو ہے وہ پولیس فوری گرفتار کر کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے، اور عدالت نے انہیں 30 دن کی مہلت بھی دی ہے کہ وہ 30 دن کے اندر پیش ہو کر عدالت کو مطمئن کریں کہ وہ جو ہے وہ عدالت میں کیوں اپیئر نہیں ہو رہے تھے، اور آئندہ جو ہے وہ ہر حاضری کو اب جو ہے اپنی یقینی بنائیں گے۔ جی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مختلف شعبوں کی نجکاری کے خلاف CBA متحدہ ورکرز فرنٹ کا احتجاج جاری۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد۔ جی بالکل، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جانب سے شعبہ ٹیکس کو اور میڈیکل کے شعبے کو جو ہے وہ نجکاری اس کی جا رہی ہے، نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف CBA جو ہے مسلسل سراپا احتجاج ہے۔ تقریباً 1 ماہ سے ان کے مظاہرے جاری ہیں۔ آج بھی جمیلہ پمپنگ اسٹیشن لیاری میں ہی اسی سلسلے میں ایک مظاہرہ رکھا گیا ہے۔ ارشاد احمد خان جو کہ چیئرمین ہے CBA کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ کو اصل اعتراض کیا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیے جی، اعتراض یہ ہے کہ پہلے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے واٹر کارپوریشن بنایا گیا، اور اب جو ہے اس کے شعبوں کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے کے الیکٹرک کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح جو ہے وہ چاٹ کر اور اس کو جو ہے کمزور کر کے پھر اس کے بعد اس کو پرائیویٹ کیا گیا، اسی طریقے سے یہی حربہ جو ہے وہ واٹر بورڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ پہلے واٹر کارپوریشن بنایا گیا، اب اس کے جو ہے میڈیکل کے شعبے کو اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ ملازمین آپ دیکھ رہے ہیں کافی تعداد میں یہاں جمع ہیں، اور تقریباً جتنے بھی ہمارے مظاہرے ہوئے ہیں اور وہ کافی تعداد میں وہاں لوگ تھے۔ یہ ڈویژن وائز ہمارے مظاہرے چل رہے ہیں، اور ہم کسی صورت بھی مطلب آؤٹ سورس کی صورت کو نہیں مانتے۔ اچھا، آپ کی تمام گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ادارے کی نجکاری کی جا رہی ہے، جبکہ انتظامیہ اس سے پہلے اس کی تردید بھی کر چکی ہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ آؤٹ سورس ہونے سے جو ہے صورتحال میں بہتری آئے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کے الیکٹرک کا جو معاملہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ شاید ان معاملات کو بھی کور کرتے رہے ہیں۔ پہلے یہ جھوٹے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، اور جو بھی افسر آتا ہے وہ اپنا وعدہ کرتا ہے۔ جو MD سید صلاح الدین صاحب آئے، یہ 4 سال کے لیے آئے، زیادہ مدت کے لیے نہیں آئے۔ واٹر کا ملازم جو ہے وہ 30 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ 4 سال کے لیے آئے۔ 4 سال تک جو ان کو کام دیا گیا یہ وہ کریں گے۔ اب نیا افسر جو آئے گا وہ نئے وعدے اور نئے قصیدے کرے گا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے یہ شبہات ہیں کہ جی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو جس طرح سے آہستہ آہستہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، دیگر شعبوں کو بھی اس طرح سے آؤٹ سورس کر کے اور پرائیویٹ کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ واٹر بورڈ کا ملازم سمجھتا ہے، کیونکہ پہلے بھی کئی اداروں کو اس طرح سے آؤٹ سورس کیا جا چکا ہے اور پھر ان کو پرائیویٹ کیا گیا۔ تو ہم جو ہے وہ سب ملازمین یہاں یکجا ہیں۔ بالکل، ارشاد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو ملازمین ہیں ان کی حق تلفی کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں شعبے، اس پر ٹیبل ٹاک کا وقت اب گزر چکا ہے۔ جب تک انتظامیہ ان فیصلوں کو واپس لینے کا اعلان نہیں کرتی، اس وقت تک ان مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। मैंडेट के मुताबिक वसाइल दिए जाएंगे तो ही शहर तरक्की कर सकता है। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गिल अली खुर्शीदी के साथ मौजूद हैं। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त ज़िला वस्ती के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। न्यू मेथड गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है ये, जहाँ पर एक बड़े शायान शान तरीके से महफिल नात का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों ने जो है वो भरपूर शिरकत भी की है। जबकि इस महफिल के जो मेहमान खुसूसी थे वो कायदे हज़ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, मुझे क्या बताएंगे आप कि इस वक्त जो कराची है, कराची में मसाइल बड़े हैं, लेकिन इस वक्त जो MP MN हैं वो MQM के हैं, जबकि सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के पास सबसे ज़्यादा टाउन्स हैं। तो इस वक्त शहर कराची के मसाइल का हल क्या है बतौर कायदे हज़ब इख्तिलाफ आपके पास? वेल देखिए, पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है उसमें आपको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी होगी, जिसका जहाँ पर जितना मैंडेट है उसका एहतराम करते हुए उसको वहाँ पर उतने इख्तियारात देने होंगे। आप इंक्लूसिविटी नहीं लेंगे, पाकिस्तान आप किसी फैंटेसी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये बुनियादी बात है। और आप हम सबको मिलकर, तमाम सियासी जमातों को मिलकर उस एतबार का पास रखना होगा जो जमहूरियत पर आवाम का जमूर का है। अनफॉर्चुनेटली लोगों का एतबार उठता जा रहा है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इंक्लूसिविटी लाने की ज़रूरत है। मिलकर हमारे मसाइल मुश्तरक हैं, उस पर हल भी मुश्तरका निकालना होगा। और इस बुरे हालात में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेरिएट कर रहा है, डेवलपमेंट ना होने के बराबर है, उसके बावजूद भी 60% से ज़ायद शेयर नेशनल एक्सचेकर में और 90% से ज़ायद शेयर प्रोविंशियल एक्सचेकर में ये अकेला एक शहर दे रहा है। अगर इंक्लूसिविटी ले आएंगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो जाएगा, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं या यहाँ का जो मैंडेट है उसका एहतराम कर लिया जाएगा, एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में काम कर लिया जाएगा। यकीन जानिए ये शहर बड़ा फ्लरिश करेगा। ये पाकिस्तान को आज भी पालना है और बेहतर अंदाज से पालना शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद है। यकीन तौर पर इस वक्त जो है तमाम सियासी जमातों को मिलकर ही काम करना होगा। इसी बिना पर जो है वो ये शहर के मसाइल भी हल हो सकते हैं और ये शहर जो है वो तरक्की की राह पर गामजन भी हो सकता है। जी। कतर के कौंसल जनरल की सूबाई असम्बली सिंध आमद। कतर के कौंसल जनरल की स्पीकर सिंध असम्बली से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने, तजारत को फ़रोग देने पर ख्याल। स्पीकर ने खित्ते में फुटबॉल के फ़रोग के लिए कतर की काविशों को सराहा। फीफा वर्ल्ड कप की कामयाबी मेज़बानी पर मुबारकबाद पेश की। इसी पर बात करने के लिए आजिज़ जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी हाँ, ये कतर के कौंसल जनरल हैं नाइफ शाहीन RM सलेती। इन्होंने सिंध असम्बली का दौरा किया है और स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में कतर और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने पर बात हुई है। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने खित्ते में फुटबॉल के फ़रोग के लिए कतर की काविशों को सराहा और फीफा वर्ल्ड कप की कामयाबी की मेज़बानी पर भी मुबारकबाद दी। और स्पीकर अवैस कादिर शाह ने कतर के कौंसल जनरल को दावत दी है कि वो सिंध असम्बली का जो आने वाला इजलास है, जो सेशन होगा, उसमें शरीक हों। जो दावत कबूल कर ली है कतर के कौंसल जनरल ने, और स्पीकर को कहा है कि आने वाले इजलास में वो शरीक होंगे। इस मौका पे कौंसल जनरल को सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई गई, शील्ड भी पेश किया गया और दोनों तरफ से बेहतर बातचीत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। आबा के नए चेयरमैन एहसन बख्शी ने हुकूमत से 20 साल के लिए टैक्स पॉलिसी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जब तक सरमायादार को यकीन ना हो जाए कि ज़मीन महफूज है, वो सरमायाकारी नहीं करता। शहर की कब्जा माफिया से जान छुड़ाई जाए। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, जहाँ हम देखते हैं कि तामीराती शोबा जो है उसके लिए एक जो तवाना आवाज़ उठती है वो सबसे ज़्यादा उठाने वाला जो शोबा इस शोबे के लिए वो है आबाद। और आबाद में अब जो है नए मुंतखब होने वाले जो सदर हैं वो आ चुके हैं। अब उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया। उसके बाद अब चार्ज संभालने के बाद अब तक उन्होंने क्या क्या मीटिंग्स कर ली, क्या क्या उनकी मुलाकातें हुई और क्या हुकूमत इनको यकीन दहानी करा रही है ताकि ये तामीराती शोबा भी चल सके। मेरे साथ हसन बख्शी मौजूद हैं, पहले भी चेयरमैन बन चुके हैं, दोबारा चेयरमैन का चार्ज मुबारक हो आपको। और उसके बाद अब आपके पास कितनी मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं और क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने 1 तारीख को ये चार्ज संभाला है, 1 अक्टूबर को।
अल्हम्दुलिल्लाह 2 अक्टूबर को हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया, अली परवेज साहब जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, और उसमें चेयरमैन FBR भी मौजूद थे। उसके बाद 4 दिन बाद हमारी फॉलो अप मीटिंग हुई, फिर पूरे पाकिस्तान से बिज़नेस कम्युनिटी गई, आबाद के मेंबर्स गए और हमारी चेयरमैन FBR से मुलाकात हुई। इस वक्त मुल्क में इकॉनमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कुछ नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, बट हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, हमारी पॉलिटिकल हुकूमत भी चाहती है कि मुल्क में कारोबार बढ़ाया जाए, तरक्की की जाए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इकनॉमिक एक्टिविटी हो, और जो ख़ास तौर पे हमारे सेक्टर में पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, दुबई की तरफ तेज़ी से रवा हो रहा है, इसको किसी तरह पहले ब्रेक लगाया जाए और फिर कोशिश करके हम इसको रिवर्स करें। हुकूमत है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो अपने चहीतों को लैंड अलॉट करता है, वो 2 जगह बेचते हैं, एंड में वो आता है बिल्डर के पास, एक तो महंगे प्राइस में आता है और फिर उस पर नैब का केस बन गया होता है, जबकि कानून क्लियर है। कानून कहता है ज़मीन का ऑक्शन होना चाहिए, 120 गज से ऊपर कमर्शियल लैंड दे ही नहीं सकती, और अनफॉर्चुनेटली 1947 से यहाँ ऑक्शन हुआ ही नहीं है। सो हम इस बात को भी प्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम हो जिसमें कारोबारी आदमी खुले जहन, खुले दिल से कारोबार कर सके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। हसन बख्शी नए मुंतखब हुए हैं चेयरमैन आबाद, काफ़ी ज़िम्मेदारियां हैं। अब इनका कहना है कम से कम कोई 15 से 20 साल की ऐसी पॉलिसी वाज़े तौर पर हो जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क से आ सके, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी वाज़े तौर पर अब ताजरों और सनतकारों और बिल्डर्स और तमाम ऐसे लोग जो मुल्क की इकनॉमी में अपना हिस्सा डालते हैं, उनके लिए वाज़े तौर पे कोई ऐसी पॉलिसी आए जिससे कारोबारी और तमाम लोगों में एतमाद पैदा हो सके। जी। PSSO नेशनल स्कूल्स गेम्स में अंडर 17 T10 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। मीरपुर खास के स्कूल मीर शेर मोहम्मद खान और दी लैब स्कूल के दरमियान मैच खेला जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। बताइएगा हमाद। जी देखिए, बिल्कुल PSSO नेशनल स्कूल गेम्स में अंडर 17 T10 क्रिकेट के मुकाबले जारी हैं, और आज जो है मीरपुर ख़ास शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर स्कूल की टीम भी जो है कराची आई हुई है, और इनका मुकाबला जो है दी लैब स्कूल से जो है इस वक्त जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं मीरपुर ख़ास स्कूल के खिलाड़ी, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कराची आके कैसा लग रहा है। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कैसा इन्वायरमेंट है? सर कराची में एज़ कम्पेयर टू मीरपुर खास हमारे पास बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिला है, क्रिकेट के हिसाब से भी और नेचुरल मतलब अब गेम के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड्स जो है वेल मेंटेन्ड है एज़ कम्पेयर टू देम, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत कम खेलते हैं, हमारे पास ग्राउंड की फैसिलिटीज़ सही नहीं है, और कराची एक हाई डेवलप सिटी है तो यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ बहुत मिली हैं। अच्छा, तो कैसा मज़ा आ रहा है यहाँ के खेल में, वहाँ के खेल में क्या देखा अपना खेल और उनके मुकाबले में दूसरों का खेल कैसा है? सर मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज ए हार्ड बॉल क्रिकेटर। मैंने ये हार्ड बॉल पिच पे पहली बार कदम रखा है इस टूर्नामेंट में, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वेल बैटिंग मैंने की और फील्डिंग में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस सीखा। बाकी मैच जीते हो अब तक? हम अब तक 2 मैचें खेले हैं, ठीक है, तो हम 1 जीते हैं 1 हारे हैं, बाकी ये हमारा तीसरा मैच। देखा आपने सुना मीरपुर खास स्कूल की जो ये टीम है यहाँ पर आई है, और इनका ये कहना है कि कराची आके इनको बड़ा जो है अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ के ग्राउंड बड़े अच्छे हैं मीरपुर खास के मुकाबले में। वहाँ कोई ग्राउंड इनके पास खेलने के लिए ना कोई एकेडमी है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर वहाँ पे ग्राउंड्स और एकेडमी बन जाए तो ये भी जो है वहाँ का जो टैलेंट है वो भी निकल कर सामने आ सकता है। और हमने देखा कि काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा खेल रहे हैं, और इनका मुकाबला जारी है। उनकी यही कोशिश है आज का ये मैच जीत कर आगे के लिए